عورتیں نماز تراویح کس طرح ادا کریں، اس کا مکمل طریقہ سیکھ لیں۔ نیت کیسے کرنی ہے، رکعتیں کتنی ادا کرنی ہے، عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے، اور اس کی ترتیب اور طریقہ کار دیکھیں۔ اکثر خواتین ماہ رمضان میں نماز تراویح غلط پڑھتی ہیں، اس لیے پھر وہ اجر سے محروم رہ جاتی ہیں، اور کچھ کہتی ہیں کہ 8 پڑھنی ہے، کچھ کہتی ہیں 10 پڑھنی ہے، کچھ 20 کا ذکر کرتی ہیں۔ تو آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ آپ نے نماز تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ دیکھیں، یہ نماز تراویح ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور رمضان میں یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جس نے روزہ نہیں رکھنا وہ نماز تراویح کیوں پڑھے، یا جس نے روزہ رکھنا ہے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز تراویح پڑھے۔ یہ جتنے بھی آپ کے اس طرح کے سوالات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو میں تمام چیزوں کا جواب دوں گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تاکہ آپ ماہ رمضان المبارک میں صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ اور اس کی نماز کو ادا کر سکیں۔ دیکھیں، قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی نسبت سے مسلمان اس مہینے میں قرآن سننے سنانے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز میں بعض جگہوں پر پورا قرآن سننا ایک خوبصورت روایت بھی ہے۔ ہم نے کیونکہ خواتین اگر حافظ قرآن نہیں تو وہ کتنی صورتیں اس میں پڑھ سکتی ہیں، اور کون کون سی صورتیں وہ اس میں پڑھیں گی، تو اس لیے یہ باتیں بھی جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو پہلی تو بات آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں دیکھیں۔ نماز تراویح یہ ماہ رمضان المبارک کی ایک عظیم عبادت ہے۔ رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ادا کی جانے والی ہر عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز اسی مبارک مہینے کا خاص تحفہ ہے جو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا۔ تو تراویح جو ہے یہ عربی لفظ ہے اور ترویحہ سے نکلا ہے، جس کے معنی آرام کرنے کے یہ، چونکہ اس نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کیا جاتا ہے، اس لیے اسے تراویح کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کے بارے میں تو آپ کو سمجھ آگئی۔ اب ہم نے اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت کر کے یہ نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ 4 رکعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے نماز تراویح ادا کریں۔ یوں پڑھیں گے: 2 رکعت نماز تراویح سنت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اس طرح خواتین اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ اب میں مکمل تفصیل عرض کر رہا ہوں، پریکٹیکل پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر کون سی صورت پڑھنی ہے، دوسری میں اگر آپ کو صرف 1 2 چند صورتیں یاد ہیں تو پھر آپ کیسے پڑھیں گی۔ یہ بات بھی آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی ہے، اس لیے آپ یہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں گی۔ یعنی یوں ہی نماز عشاء آپ نے پڑھی ہیں، 4 رکعت نماز فرض آپ نے ادا کر لی ہیں، اس کے بعد 2 سنت بھی آپ نے ادا کر لی، یعنی کہ آپ نے 4 سنتیں پہلے پڑھی ہیں، پھر 4 فرض پڑھے ہیں، پھر 2 سنتیں آپ نے پڑھنے کے بعد یعنی کہ پھر آپ 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کر کے آگے تراویحیں پڑھتی جائیں گی۔ پھر جب تراویح کی نماز مکمل کر لیں، پھر 3 رکعت نماز وتر ادا کریں گی، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں گی۔ تو یہ ترتیب ہے، یعنی نماز عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت ادا کرنے کے بعد، کیونکہ پہلی 4 سنتیں تو غیر موقع ہیں، چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں معمول ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے کبھی کبھار اگر بندہ چھوڑ بھی دے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، تو اس لیے سنت کا ثواب جو ہے وہ واجب کے درجے میں چلا جاتا ہے اور فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کو اپنے مد نظر رکھیں اور اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ خواتین نے اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کرنی ہے، مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح جہاں اہتمام میں وہاں پڑھیں، اور خواتین اپنے گھر میں 4 فرض ادا کریں، پھر 2 سنت ادا کریں، اس کے بعد نماز تراویح کی جیسے نیت بتائیے 2 رکعت کر کے آپ یہ نماز تراویح ادا کریں تاکہ آپ کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے۔ 4 بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 کی نیت کریں۔ 4 کی بھی کرنی ہے تو 4 رکعت نماز تراویح
بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ نیت اپنے دل میں زبان سے بھی اقرار ہوتا ہے، دل میں بھی اگر کر کے آپ اللہ اکبر کہہ دیتی ہیں تو ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے باجماعت تراویح پڑھنے کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ آپ نے اس کو ایک بہترین عمل قرار دیا، تب سے آج پوری دنیا میں مسلمان باجماعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بغیر جماعت کے ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اس کے ذریعے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، یعنی جب کوئی خواتین پڑھتی ہیں تو نماز تراویح انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، روح کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب بندہ رات کے وقت کھڑا ہو کر قرآن سنتا ہے، اس کے دل پر خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، صبر اور استقامت اس کو نصیب ہوتی ہے، اجتماعی عبادت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، تراویح میں قرآن سننے سے مسلمانوں کو پورا قرآن سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ دین کو سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ صحابہ کرام رمضان میں تراویح کا بے حد اہتمام کرتے تھے، وہ لمحہ بلمحہ قیام کو پسند کرتے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اس لیے نماز صرف رسم نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں تاکہ ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو۔ اب خواتین کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد انہوں نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب آمین بھی پڑھنا ہوتا ہے، اکثر خواتین آمین نہیں پڑھتی۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ آمین پڑھتا ہے یا خواتین آمین پڑھتی ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد تو فرشتے بھی ساتھ آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کہتے ہیں جب کبھی کوئی بندہ اس طرح نماز کے اندر جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اس کے بعد آمین پڑھتی ہیں تو اس وقت ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حرفوں کی تعداد ہے 4، تو 4 فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ پاک لگاتا ہے جو اس کے بندے کے لیے اس بندی کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کتنی تمہارے لیے خوش قسمتی ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنے انعامات سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کو کریں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو۔ اب انہوں نے آگے دیکھے، اکثر تو خواتین کو 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، سورۃ فیل سے آگے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے آگے اس کو اینڈ تک والناس تک یہ 10 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ کوشش کریں یہ 10 صورتیں آپ یاد کر لیں۔ اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے، اس کو مثلاً 2 صورتیں یاد ہیں، اس کو ایک صورت یاد ہے سورۃ کوثر، دوسری صورت یاد ہے سورۃ اخلاص، یہ 2 صورتیں یاد ہیں، یہ چھوٹی صورتیں نا قرآن کریم کی، تو اکثر خواتین کہتی کہ ہمیں یہ 2 یاد ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر کسی کو یہ 2 صورتیں یاد ہیں تو وہ پہلے نمبر پہ سورۃ کوثر کو پڑھیں گی اور دوسرے نمبر پہ وہ سورت یعنی پہلی رکعت کے اندر وہ سورۃ کوثر کو پڑھیں گی اور دوسری رکعت کے اندر وہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں گی۔ اگر کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ اس ترتیب کے ساتھ جو سورت قرآن کریم کی پہلی ہے، یعنی کہ ادھر الف لام میم والی سائڈ سے سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ والی سائڈ پہ جو پہلی سورت ہے اس کو پہلے نمبر پہ پڑھیں گی اور جو بعد میں ہے اس کو بعد والے دوسری رکعت میں پڑھیں گی۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے، یہاں ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اکثر ترتیب میں خواتین غلطی کرتی ہیں کہ وہ اپنی اگر کسی کو ایک ہی سورت یاد ہے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، کسی کو ایک ہی سورت یاد ہے تو وہ کیا کرے بھئی، وہ دونوں رکعتوں میں اسی ایک سورت کو ایک بار پڑھ لے تو اس کی تب بھی نماز تراویح ہو جائے گی۔ تو یہ اکثر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر اسی طرح سورت پڑھی، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھا، اس کے بعد آپ دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑی ہوئی اور آپ نے دوسری رکعت شروع کرنی تو اب ثنا نہیں پڑھنی، سبحانک اللہ آپ نے نہیں پڑھنی، اب ڈائریکٹ آپ نے الحمد شریف سے شروع کرنا ہے اور آگے پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آگے پھر سورت جو آپ کو یاد ہے یعنی کہ قل هو اللہ احد آپ پڑھیں، تو اسی طرح آپ نے 2 رکعتیں مکمل کرنی۔ تو یہ 20 رکعت ادا کریں،
نہ 8 کریں نہ 10 کریں بلکہ 20 رکعتیں جو اہل سنت کا طریقہ کار چلتا آ رہا ہے، جس پر ائمہ کرام کا اجماع ہے، آپ اسی کو فوکس کریں تو 20 ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی اگر 20 نہیں ادا کر سکی تو پھر آپ 8 پڑھ لیں، 12 بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن 20 پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ روٹین نہ بنائے کہ 8 ہی ہیں یا 10 ہی ہیں، نہیں۔ اگر آپ کم کرتی ہیں تو گناہ گار ہیں۔ یہ کہیں کہ میں آج اتنی نہیں پڑھ سکی لیکن رکعتیں جو ہیں وہ 20 ہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے یہی چلتا آ رہا ہے، اسی پہ عمل کریں۔ نماز تراویح کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، اس میں نام شامل کروانے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر